در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح، آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے اور آپ سماعت فرمائیں گے قرآن پاک سے 19ویں سپارے کے متعلق کچھ گفتگو۔ آئیے سب سے پہلے خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اس پارے میں اللہ پاک کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ قرآن پاک ایک ہی دم یک بارگی نازل نہ ہونے کی حکمت، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوصاف کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ مزید قدرت کی نشانیاں، قیامت کے دن اہل تقوی، متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والوں کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور چیونٹی کا ایک واقعہ بھی اسی پارے میں مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کا ذکر بھی، اس کا تذکرہ بھی اسی پارے میں موجود ہے۔ آئیے کچھ مختصر وضاحت بھی سماعت فرمائیں۔ 19ویں سپارے میں سب سے پہلے ہے سورہ فرقان۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ہے 6 رکوع اور 77 آیات بینات۔ یہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ فرقان رکھا گیا۔ اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ آئیے وہ سماعت فرمائیے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ایک صفت ہے۔ اور دوسری، اللہ پاک نے اولاد کو اختیار نہیں فرمایا۔ اللہ پاک کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہر چیز کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا ہے۔ یہ 5 صفات ہیں کہ شروع میں ہی ان کا ذکر کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ یہ 5 صفات اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہیں۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے
نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے ایک اعتراض کا ذکر ہوا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ پورے قرآن کو ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تورات ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی۔ اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ بھئی تورات ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے تو قرآن پاک ایک ہی وقت میں پورا کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسے ہی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل نہیں کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور قیام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے، اور اس کے جاری رہنے سے آپ کے دل کو تسکین ہوتی رہے اور کفار کو ہر موقع پر جواب بھی ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا سہل اور آسان ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ تو ہم نے کہا یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے خشکی کی وجہ سے بے جان کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، سرسبز ہو کر زندہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پاکی حاصل کرنے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں پانی مل جاتا ہے، اور مخلوق خدا اس پانی سے سیراب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے چند اوصاف بھی ذکر کر دیے گئے۔ یہ ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع۔ اس میں 12 اوصاف کا ذکر ہے۔ خلاصتاً آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے کامل ایمان والے ہیں ان کے 12 اوصاف یہ ہیں کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کر دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ وہاں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے۔ جس جان کو نہ حق قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، یہ اسے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، وہ یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب عز و جل، ہماری بیویوں
اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں سے اس سورہ مبارکہ کے آخر تک یہ 12 اوصاف کا اور ان کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء یہ آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکی ہے۔ وہ 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ 11 رکوع ہیں اور 227 اس کی آیات بینات ہیں۔ شعراء اصل میں شاعر کی جمع ہے، جس کے معنی بالکل واضح ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے جو مشرکین تھے ان کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ شعراء رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی شدید خواہش تھی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے اور کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو الٹا جھٹلایا، تو آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمان سے محرومی کی وجہ سے قلبی طور پر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیہ مبارکہ نازل فرما کر اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے ہوئے رحمت و کرم برے انداز میں خطاب فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید حق کو بیان کرنے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن پاک حق کو بیان کرنے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور کفار مکہ میں سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات سن کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا ایمان نہ لانا یعنی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن حق کو نہیں پہنچا ہوا۔ یہ بات طے ہے کہ قرآن پاک حق کو بیان کرنے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے جو لوگ اللہ کے علم میں ایمان سے محروم ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات کو سن کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر اتنا غم نہ کریں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کا ذکر ہے۔ زمین میں مختلف قسم کے اچھے اچھے پودوں کے جوڑے اگائے جانے میں عظیم نشانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمال، اس کے علم کی کثرت اور اس کی رحمت کی وسعت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ چیزیں ایمان قبول کرنے کی طرف بندے کو راغب کرنے والی ہیں اور کفر سے بندے کو روک دیتی ہیں۔ فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قیامت کے دن جنت سعادت مندوں کے مقام سے قریب کر دی جائے گی، سبحان اللہ، اور جنت کی طرف وہ دیکھیں گے اور اس میں موجود طرح طرح کی عظیم و شان نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اور اس لیے خوش ہوں گے کہ انہیں اس میں جمع کیا جائے گا، جبکہ حق راستے سے گمراہ ہو جانے والے بدبختوں پر جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا،
وہ اس میں موجود طرح طرح کے ہولناک جو احوال ہیں، عذابات ہو رہے ہیں، ان کو دیکھیں گے اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا وہ کسی صورت میں اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا اس لیے فرمائے گا کہ ایمان والوں کو جلد خوشی نصیب ہو اور کافروں کو عظیم غم ملے۔ اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا، اور اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خار دوست ہے، تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ سوائے حسرت کے اور غم کے اس دن کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ آیت نمبر 105 سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر کیا گیا کہ وہ رسول امین تھے، ایک عرصے تک تبلیغ کی، ان کی قوم نہ مانی اور پھر وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 181 سے اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ، جھاڑی والے یہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتے تھے، کمی کرتے تھے، اور ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا؟ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ پھر اس قوم پر عذاب کو مسلط کیا گیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کریم نے ان کا ذکر فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وازنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور آیت نمبر 224 کفار کے ان شاعروں کے متعلق نازل ہوئی جو اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر بناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں معاذ اللہ۔ اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کو بیان فرمایا گیا کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے ہوتے ہیں اور بالکل بھی باطل ہوتے۔
تو ان شعراء کی مذمت کو ان آیات بینات میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 7 رکوع ہیں اور 93 آیات بینات ہیں۔ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا واقعہ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ نمل کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے آپ کا ذکر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے نبوت، علم اور بادشاہت کے وارث آپ بنے ہیں، اور انہیں پرندوں کی بولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی موجود ہے۔ آصف بن برکیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ملکہ بلقیس کا جو تخت ان کے پاس لے آئے تھے، اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے، آپ خود مطالعہ کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔